بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ آئیے ذرا تدبر کرتے ہیں کہ جب ہم کسی کی برائی یا غیبت کرتے ہیں تو ہمارے جسم پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ چونکہ ہم سب کافی ماڈرن ہو چکے ہیں اور ہمیں جب تک کسی بھی چیز کی سائنسی وجہ نہیں ملتی ہم ذرا کم ہی اس پر یقین کرتے ہیں۔ لہٰذا سائنسی ریزن تو میں بھی چاہتی تھی، ورنہ جیسے بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ جب تک کسی بھی تحقیق پر انگریز یا غیر ملکی نام کا ٹھپا نہ لگا ہو تو ہم یقین نہیں کرتے۔ تو سائنس بتاتی ہے کہ جیسے ہی ہم کسی بھی انسان کے بارے میں منفی بات سوچتے ہیں، ٹھیک اسی وقت اسی لمحے میں ہمارے دماغ کی بائیو کیمسٹری بدل جاتی ہے اور ہمارا دماغ ایک کورٹیسول نامی ہارمون ریلیز کرتا ہے۔ یہ کورٹیسول انسان کے دفاعی سسٹم یعنی امیون سسٹم پر حملہ کرتا ہے اور یہ سسٹم کمزور ہونے لگتا ہے۔ ٹھیک اسی عمل کے ساتھ انسان کے جسم کے وائٹ سیلز ختم ہونے لگتے ہیں۔ جو لوگ تھوڑا بہت کینسر کے بارے میں جانتے ہیں وہ وائٹ سیلز کی اہمیت کو بخوبی سمجھتے ہوں گے۔ کینسر کا علاج کیمو تھراپی سے ہوتا ہے۔ کیمو کا عمل شروع ہوتے ہی جسم میں وائٹ سیلز ختم ہونے لگتے ہیں اور یہ بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ اب تھوڑا سا غور کریں کہ کینسر کے سیلز بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ انہیں ختم کرنے کے لیے مریض کے جسم میں لاوا ڈالا جاتا ہے اور کیمو کو لاوے یا آگ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اب یہ لاوا کینسر کے سیلز کے ساتھ ساتھ وائٹ سیلز بھی کھا جاتا ہے۔ تو جب انسان عیب جوئی، چغلی یا برائی کرتا ہے تو اپنے اندر ایک ایسی آگ اڈیلتا ہے جو اسے شدید نقصان پہنچاتی ہے اور اس کی جان ہی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ آپ کا دفاعی سسٹم کمزور ہونے لگتا ہے اور اس کے کمزور ہونے کا ایک سادہ سا لیکن گہرا مطلب یہ ہے کہ آپ بیمار ہونے کے لیے تیار ہیں، اور بیمار ہونے کی صورت میں آپ جلدی ٹھیک نہیں ہو سکیں گے کیونکہ جسم کا نظام آپ نے خود کمزور کر لیا ہے اور اسے دیمک کے حوالے کر دیا ہے جس نے اسے کھا لیا ہے۔ اب غور کریں کہ ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ جب تم نے کسی کی غیبت کی تو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، مطلب انسانی گوشت کھایا۔ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، چاہے تو گوگل کر لیں کہ انسانی گوشت کھانے کے آپ کے جسم پر کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک برطانوی اخبار کی رپورٹ کے مطابق انسانی گوشت کھانے والوں کو ایک ایسی بیماری لاحق ہوتی ہے جو کچھ ہی عرصے میں انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے، اور اس بیماری کا نام کورو ہے۔ رپورٹ کے مطابق انسانی گوشت میں پریونس نامی انفیکشن والے پروٹین کے اجزاء پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کو کورو میں مبتلا کرنے کا باعث بنتے ہیں جو انسانی گوشت کھاتے ہیں۔ یہ بیماری ان کے دماغ پہ اثر انداز ہوتی ہے اور چند ماہ میں ہی اس میں اتنے سوراخ کر دیتی ہے کہ اس کی حالت اسپنج کے جیسے ہو جاتی ہے۔ کورو کے معنی کانپنا یا خوف سے کانپنا کے ہیں۔ اس بیماری میں بھی انسان کا جسم تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ اسے چلنے، بولنے، کھانے اور دیگر جسمانی حرکات میں مشکلات پیش آنے لگتی ہیں۔ اسی مناسبت سے اس بیماری کا نام کورو پڑ گیا۔ رپورٹ کے مطابق کورو نامی یہ بیماری لاحق ہونے کے 1 سال کے اندر انسانی گوشت کھانے والا موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ یہ تو ہوا جسمانی نقصان جو سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ مزید واضح ہوتا چلا جائے گا، اور اس کے روحانی نقصانات بھی بے شمار ہوں گے، جیسا کہ جو شخص بہت زیادہ غیبت کرتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ابراہیم بن ادھم سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ہم دعا کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، تو فرمایا تم اپنے عیبوں کو پیچھے ڈالتے ہو اور دوسروں کے عیبوں کو سامنے لاتے ہو۔ حضرت شیخ سعدی کا کہنا ہے کہ میں بچپن میں بڑا عبادت گزار اور شب بیدار تھا۔ ایک رات میں اپنے والد محترم کی خدمت میں حاضر تھا۔ ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی اور مسلسل تلاوت قرآن اور عبادت خدا میں مشغول رہا، مگر میرے ارد گرد لوگوں کی ایک جماعت بڑے آرام سے سو رہی تھی۔ ان لوگوں کا اس طرح بے فکر سونا مجھے برا معلوم ہوا اور میں نے اپنے والد سے شکایت کی کہ یہ لوگ تو ایسے سو گئے ہیں جیسے مر گئے ہوں، کوئی بھی عبادت کے لیے بیدار نہیں ہوتا۔ والد صاحب نے جواب دیا، بیٹا اچھا ہوتا کہ تو بھی سو جاتا تاکہ دوسروں کی غیبت نہ کرتا۔
کچھ عرصہ قبل میڈیا میں ایک واقعہ رپورٹ ہوا۔ یہ دو بھائیوں کا تھا جو رات کے وقت تازہ قبروں سے مردہ لاشوں کو نکال کر اپنے گھر لے آتے اور پھر ان مردہ انسانوں کا گوشت پکا کر کھاتے۔ پولیس نے ان کو گرفتار کیا، میڈیا پر ان کی تصویریں نشر ہوئی، ساتھ ہی ان کا گھر، مردہ انسانوں کا گوشت پکانے والے برتن سب دکھائے گئے۔ یہ سب کچھ اتنا مکروہ تھا کہ دیکھنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کی حالت غیر ہو گئی۔ کرائیت کے مارے لوگوں کا برا حال ہو گیا۔ لوگ پوچھنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص انسانی گوشت کھانے جیسا مکروہ عمل کرے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ ایک اور پہلو سے ہم سب انسانی گوشت بہت شوق سے کھاتے ہیں، تنہائی میں چھپ کر نہیں بلکہ اپنی مجلسوں میں سب کے سامنے کھاتے ہیں، مگر نہ ہمیں کرائیت آتی ہے اور نہ کوئی دوسرا ہمیں منع کرتا ہے۔ یہ اجتماعی گوشت خوری غیبت کرنے کا وہ عمل ہے جسے قرآن مجید نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسا مکروہ عمل قرار دیا ہے۔ ہم ایسے ماحول میں زندہ ہیں کہ جہاں ہم نے غیبت کو گوسپ یا ڈسکشن کا نام دیا ہے کہ میں برائی تو نہیں کر رہا، میں تو بس تذکرہ کر رہا ہوں۔ لوگوں کی تصویریں، خبریں پوسٹ کر کے دعوت عام دی جاتی ہے کہ آئیں ان کی عیب جوئی کریں، ان کی صورتوں میں عیب نکالیں۔ یوٹیوب پر لوگوں نے پورے چینلز گوسپ کے نام سے کھول رہے ہیں جنہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ سیاہ فام لوگوں کی تصویریں پوسٹ کر کے ان کی صورت کی عیب جوئی کرنا عام اور مقبول سلسلہ ہے۔ ہم سب اپنی زندگیاں، صحت، دماغی کارکردگی اپنے ہاتھوں خراب کر رہے ہیں اور بڑے شوق سے کر رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے کہ اسے ناگوار گزرے۔ عرض کیا اگر میرے بھائی میں واقعتاً وہ عیب پایا جاتا ہو تو فرمایا عیب بیان کرنا ہی غیبت ہے، اگر وہ عیب اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان لگا دیا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ عیب بیان کرنا ہی غیبت ہے۔ اگر عیب واقعی میں موجود نہ ہو لیکن بیان کیا جائے تو بہتان بن جائے گا جو زیادہ بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 148 میں اللہ فرماتا ہے اللہ اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ کسی کا ذکر برائی کے ساتھ کیا جائے سوائے اس شخص کے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اس آیت میں غیبت کا ایک استثناء یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص پر ظلم ہوا ہے تو بہرحال اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی رداد بیان کرے، اور ظاہر ہے جس نے ظلم کیا ہے اس کے ذکر برائی کے ساتھ ہی بیان ہوگا۔ یہاں ظلم کا ایک معاملہ بیان ہوا ہے، مگر اسے یہ اصول نکلتا ہے کہ جب عیب جوئی کا مقصد کردار کشی یا مزے لینا نہ ہو بلکہ واقعتاً آپ نے آپ یا دوسروں کو کسی شخص کے ظلم یا زیادتی یا برائی سے بچانا یا کوئی اور مثبت بات مقصود ہو تو یہ غیبت نہیں رہتی۔ مثلاً ایک دکاندار کم تولتا ہے تو دوسرے لوگوں کو اس کی اس برائی سے مطلع کر کے انہیں اس کے ظلم سے بچانا چاہیے، یا کسی نزاع میں گواہی کے موقع پر صحیح بات بیان کرنی چاہیے چاہے وہ کسی کی برائی ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح رشتہ وغیرہ کے موقع پر اگر کسی کے بارے میں دریافت کیا جائے تو سچی بات بتا دینی چاہیے چاہے وہ کسی کا عیب ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ مقصد کسی کو برائی سے بچانا، ظلم و زیادتی کو بیان کر کے انصاف یا مشورے کا طلبگار ہونا، کسی تحقیق طلب امر میں سچائی بیان کرنا وغیرہ مقصود ہوتا ہے۔ آئیے دعا کریں اللہ پاک ہمیں کسی کی غیبت، برائی، چغلی، طعن و تشن یا عیب جوئی جیسی بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین۔